الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نورانی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ میرے بھائی بڑے معزز لوگ ہیں جو اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کر کے اس پنڈال میں آ کر کے بیٹھ گئے، اور میرے بھائی یہاں آ کر کے بیٹھنا یہ عبادت سے کم نہیں ہے۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی مسجدوں کے اندر بیٹھا ہو، مسجد کے اندر نفل یا دوسری عبادت کر رہا ہو، اور ایک آدمی بیٹھ کر کے ان مجلس میں آ کر کے علماء کی زیارت کر لی تو کتابوں کے اندر لکھا ہے تو اس نافل پڑھنے والے کا ثواب اور آپ کا یہاں بیٹھنا علماء کی زیارت کرنا کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ دونوں کا ثواب برابر ہے۔ علماء کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، اور ہماری مائیں بہنیں جو پنڈال میں آ کر کے بیٹھ گئی انہوں نے بیچاریوں نے جلدی کاموں کو آگے پیچھے کیا، وہ بھی پنڈال میں آ کر کے بیٹھ گئی۔ اور میرے بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت آپ کے درمیان میں رکھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ میرے بھائی رب فرما رہا ہے کہ انسان دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کہ انسان ایک دوسرے کے اعتبار سے یعنی دنیاوی اعتبار سے انسان آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں انسان کی نظر دنیا پر ہے، دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ انسان کے حالات خراب ہیں۔ میرے بھائی انسان دنیا کی طرف ایسے چلا جا رہا ہے جیسا کہ اس کو اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہ محفلیں ایسی محفلیں ہیں، بڑی کوششوں کے بعد، بڑی محنت و مشقت کے بعد یہ محفلیں سجائی جا رہی ہیں۔ چند لوگ آ کر کے بیٹھ گئے، اللہ رب العزت ان کے آنے کو قبول فرمائے، ان کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائی آج کے دور میں آج کے اگر ہم دنیاوی حالات پر غور و فکر کریں تو انسان گھبراتا ہوا سا نظر آ رہا ہے، انسان گھبرا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ فلاں کی حکومت آ گئی تو ایسا ہو جائے گا، اگر فلاں کی سرکار آ جائے گی تو ایسا ہو جائے گا۔ اور میرے بھائی رب کہہ رہا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ میرا رب فرما رہا ہے کہ تمام حکومتوں کا مالک میرا رب ہے، وہ جسے چاہے حکومت دے دے، جسے نہ چاہے حکومت دے دے۔ عزت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کو ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے حالات آئے ہیں، دنیا کا یہ دستور رہا ہے، رب نے اگر حق اتارا ہے تو باطل اس کے مقابلے میں آیا ہے، باطل نے جب بھی میرے بھائی حق کے مقابلے میں آیا اللہ رب العزت نے اس کو ریزہ
ریزہ کر دیا ہے۔ جب بھی حق نے سر ابھارا، باطل اس کے مقابلے میں آیا۔ اگر آپ دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، دنیا کی تاریخ کی طرف نظر کریں، اگر آپ دنیا سے پہلے چلے جائیں، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین پر قدم رکھا تو وہ حق لے کر کے آئے۔ انہوں نے اللہ کا پیغام چلانا چاہا، اللہ کا پیغام اس سرزمین پر پہنچانے کی کوشش کی اور پھیلا رہے ہیں، حق لے کر کے آئے تھے۔ اس کے مقابلے میں نمرود آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن جب بھی حق کا پیغام لے کر کے چلتے ہیں، باطل اس کے مقابلے میں آتا ہے تو باطل کو شکست فاس ہونی پڑتی ہے۔ یہ دنیا کا دستور رہا ہے، اگر حق آیا تو باطل کو ہمیشہ سے شکست جھیلنی پڑی ہے۔ اب آگے چلیے، اس سرزمین پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ کے پاس نہ طاقت ہے، نہ حکومت ہے، نہ قوت ہے، نہ لشکر ہے، نہ ہتھیار ہے، لیکن جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں فرعون ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، حکومت بھی ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو باطل کو سبق دوش ہونا پڑتا ہے، اس کو ریزہ ریزہ ہونا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سبق یہ دنیا والوں کو دیا کہ جب بھی اور حق اور باطل کا مقابلہ ہوگا تو اللہ رب العزت حق کو بلند فرمائے گا، حق کو جو دنیا کے اندر آیا ہے حق چمک کر ہی رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اس سرزمین پر تنے تنہا آئے ہیں، نہ اللہ کے نبی کے پاس ہتھیار ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے۔ جب حق کا پیغام لے کر کے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے حق کو چمکا دیا ہے۔ حق کو میرے بھائی اگر چلیے بدر کے میدان کی طرف چلتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس نہ ہتھیار اتنے ہیں، نہ طاقت اتنی ہے، نہ اسلحہ اتنا ہے، اتنے کافروں کے پاس حکومت بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، لشکر بھی ہے، ہتھیار ہے، لیکن جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہوا اللہ رب العزت نے حق کو بلند فرما دیا۔ تبھی تو فرمایا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ اللہ رب العزت نے آپ کہہ دیجئے حق آیا ہے، اگر حق آیا تو باطل اس کے مقابلے میں آیا ہے، بلا شبہ باطل اگر آئے گا تو اس کو ریزہ ریزہ ہونا پڑے گا۔ آج کے دور میں مسلمان سے اگر کہہ دیا جائے لیکن میرے بھائیوں یہ جبھی ہوئے گا، یہ جبھی مسلمان پابند اگر سنتوں کو ہو جائے گا، قرآن کریم کے مطابق اگر یہ انسان زندگی گزارنے والا بن جائے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث مبارکہ پر عمل کرنے والا بن جائے گا تو انسان کو کسی حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اللہ رب العزت تمہارے اوپر ایسے ہی حاکم مسلط فرما دے گا۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر حاکم مسلط فرما دے گا، ویسے ہی تمہارے اوپر لوگ بادشاہت کرنے بن جائیں گے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے اللہ رب العزت نرم دین والے بادشاہ، نرم حکومت کرنے والے تمہارے سر پر بچھا دے گا۔ اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوئے، برے اعمال ہوئے تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت ظالم بادشاہ کو تمہارے اوپر مقرر فرما دے گا۔ تبھی تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حاکم ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر آج کے دور میں کوئی عالم ربانی آ کر کے کہہ دے، اگر تم سے یہ کہہ دے کہ انسان قرآن کریم کے مطابق زندگی گزار ورنہ یاد رکھنا کہ جہنم کے انگارے بڑے سخت ہیں، تو وہ کہہ دیتا ہے دیکھا جائے گا۔ اگر آج کے انسان سے کہا جائے وہ میرے بھائی سنت کے مطابق زندگی گزار، تو آج کے انسان کہہ دیتا ہے کہ دیکھا جائے گا۔ ہاں میرے بھائی اگر آج کے انسان سے کہہ دیا جائے کہ حشر کا میدان بڑا سخت ہے، یہ بڑا سخت ہے، اس لیے سنت کے مطابق زندگی گزار، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزار، تو وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ میں اس انسان سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر یہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، اس کے جی میں کیا ہے؟ ارے آؤ میں آپ کو دکھاتا چلوں، تاریخ کو اٹھا کر کے چلیے، تاریخ کے اگر اوراق پلٹے میں یہ انسان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آئیے اندلس کی تاریخ کو پڑھیے، اندلس کے اندر
اندر میں مسلمان سے اگر پوری دنیا کی تاریخ کو اٹھائیے کہ جب بھی اس سرزمین پر باطل نے سر ابھارا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو سبق دوش کر دیا، لیکن جب اس سرزمین پر اللہ رب العزت کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ان پر ایسے لوگ مقرر فرماتے ہیں، ایسے لوگ ان پر آ جاتے ہیں کہ ان کو میرے بھائیوں تو اللہ رب العزت ان کو سبق دینے کے لیے ظالم ان پر ظلم کرتا ہے، تب وہ اللہ رب العزت کی طرف آتے ہیں تاکہ وہ ظلم سے رک جائے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے میرے بھائی یہ بندہ اللہ رب العزت سے رکنے والا نہیں، اللہ رب العزت سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہو جائیں تو ہمیں ایسے دن دیکھنے نہ پڑے جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کسی انسان سے کہہ دیا جائے بھائی نماز پڑھ لے ورنہ قبر کے عذاب تمہیں جھیلنا پڑے گا، قبر کا عذاب بڑا سخت ہے وہ تو دیکھا جائے گا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج کا انسان یہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ بقرہ عید کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان ہو یا پاکستان، آسٹریلیا یا ہو انگلینڈ یا بنگلہ دیش، یہ کسی بھی کے موقع پر اگر آپ دیکھتے ہیں بقرہ عید کے موقع پر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہی تاریخ برما کے اندر مسلمانوں کو کیا گیا، مسلمانوں کے ساتھ ان کے ساتھ جس طریقے سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے مسلمانوں کو اس طریقے سے کاٹا گیا، مارا گیا، ان کی ماں بہن کی بے عزتی کی گئی، لیکن اس وقت کوئی بچانے والا نہ رہا۔ یہ صرف اس وجہ سے تھی کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اس سرزمین پر آیا ہے، مغلوں کا بادشاہ چنگیز خان، اس کا پوتا ہوا ہے ہلاکو۔ میں آپ کے سامنے چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیو چنگیز خان اس کا ایک پوتا ہوا ہے ہلاکو، اس نے 4 لاکھ مسلمانوں کو میرے بھائی قتل کرایا ہے بغداد کے اندر۔ جو مسجدیں تھی ان کو مسمار کرا دیا، مسجدوں کو توڑ پھوڑ کر دیا، جو علماء کے اکرام تھے ان کو ختم کر دیا گیا، مدارس کو ڈھا دیا گیا، جو بھی دینی درسگاہیں تھی ان سب کو ختم کر دیا گیا۔ ہلاکو جب اس نے کر دیا اس کی بادشاہت بغداد کے اندر قائم ہوگی، بغداد کے اندر چلا گیا تو اس نے بلایا تو اس نے بغداد کے اندر یہ اعلان کرایا میں کہ یہاں کے سب سے بڑے عالم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں سب سے بڑے عالم سے یہاں کے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہلاکو نے بغداد کے اندر تمام دینی درسگاہوں کو، مساجد کو، مدرسوں کو ختم کر دیا تھا۔ کوئی عالم ربانی اس سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ایک نوجوان طالب علم وہ مدرسے سے نکل کر آتا ہے، اس نے جرأت کی، ہمت کی اور وہ جا کر کے اس بادشاہ سے ملاقات کرتا ہے۔ ملاقات کرنے کے بعد وہ ملتا ہے ہلاکو سے، اس ہلاکو سے ملنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس سرزمین پر بغداد کے اندر کیا اور عالم نہیں تھا کہ جو مجھ سے ملاقات کرے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے بھائیوں جب اس سے ملاقات کرنے کے لیے وہ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اونٹ ہے، ایک بکری ہے، ایک مرغی ہے، تو اس نے کہا تم مجھ سے کیا بات کرے گا؟ وہ چھوٹا سا طالب علم مدرسے کا میرا بھائی بچہ ہے تو وہ کہنے لگا میں تجھ سے ہی بات کروں گا۔ اس نے کہا تیرے سے بڑا نہیں ہے یہاں بات کرنے کے لیے۔ اس نے کہا میرے سے بڑا ہے، اگر تو میرے سے بڑے سے بات کرنا چاہتا ہے، میرے سے بڑا ایک آدمی ایک کھڑا ہے کہ میرے سے بڑا یہاں اونٹ ہے اس سے بات کر لے۔ اس نے کہا کہ جو ایسا آدمی نہیں ہے جو داڑھی والا ہو، اس نے کہا داڑھی والا ہے، بکرے سے بات کر لے۔ اس نے کہا کوئی اور ہو جو مجھ سے ملاقات کر سکے، جو آواز میں بات کر سکے۔ وہ اپنے ساتھ مرغا بھی لایا کہ مرغے سے بات کر لے۔ جب یہ بات ہو گئی اس نے ہلاکو پہچان گیا کہ یہ چھوٹا موٹا عالم نہیں ہے، کوئی بڑا آدمی ہے۔ تو اس ہلاکو نے اس سے معلوم کیا کہ اچھا یہ بتا کہ ہم نے جو ہماری یہ حکومت ہوئی ہے ہم نے 4 لاکھ انسانوں کو، مسلمانوں کو قتل کر دیا، یہاں سے ہم نے مسجدوں کو مسمار کر دیا، اتنے آدمیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ چھوٹا سا عالم بتاتا ہے، اس نے بتلایا کہ ہمارے یہاں آنے کی، تیرے یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کی ناقدری شروع کر دی ہے اور اللہ کی نافرمانی میں ڈوبتا ہوا چلا گیا۔ 4 لاکھ انسانوں کا قتل کرایا اس ہلاکو نے۔ جب اس طالب علم سے پوچھا گیا کہ ہماری بادشاہت یہاں کیوں قائم ہوئی تو اس نے بتلایا کہ تیری بادشاہت نوک ہوئی کہ انسان مسلمان دین پر اس نے عمل نہیں
کیا, اللہ کی نافرمانی کرتا چلا گیا, اللہ کی نافرمانی میں ڈوبتا چلا ہوا, اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہوا چلا گیا. او میرے بھائی, اگر ہم آج کے حالات پر غور و فکر کریں, ہم اللہ کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں, کتنی سنتوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, کتنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں. ارے مسلمان سوچو کہ صحیح, آج مسلمان تنزل کی طرف کیوں جا رہا ہے, جبکہ کبھی مسلمان پوری دنیا کی قیادت و پاسبانی کر رہا تھا. وہ مسلمان جو کل تک شیر اور چیتوں کی سواری کر رہا تھا, آج وہ گیدڑوں کتوں سے کیوں ڈرنے لگا. وہ مسلمان جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا, آج ان کی صورتوں کو دیکھ کر میرے بھائی کیوں آج گھبرا رہے ہیں. میرے بھائی, وہ مسلمان جن کی شہادت اور گواہی کو یہود و نصارہ معتبر مانتے تھے, آج وہ قوم غیر معتبر کیسے ہو گئی. وہ مسلم قوم جن کو اپنی غیر قومیں اپنی بچے ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے, آج وہ قوم غیر معتبر کیسے ہو گئی. ارے مسلمانوں سوچو تو صحیح, ہماری زندگی کے اندر اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا. لیکن جب ہم احادیثوں کو پڑھتے ہیں, قرآن کریم کی آیت پر غور و فکر کرتے ہیں, تو ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آج ہماری زندگی سے سنت اور آقا مدنی علیہ السلام کو جو طریقہ تھا, اللہ رب العزت نے جو فرمایا, آج ہماری زندگی کے اندر نہیں رہا. تو اس وجہ سے آج مسلمان پستی کی طرف چلا جا رہا ہے. اس لیے بھائی نوجوانوں, اپنی زندگی ایسے برباد نہ کرو. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بار بار اس انسان کو سمجھایا, بار بار سمجھایا, کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کہیں میرا رب کہہ رہا ہے تم کدھر چلے جا رہے ہو, کہیں پہ اللہ رب العزت نے کتنے پیار سے اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے. لیکن ہم کیسے ہیں, اللہ رب العزت کے مانتے نہیں ہیں. اگر نہ نماز کے ہیں نہ روزے کے ہیں, میرے بھائی آج جو پریشانیاں آ رہی ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم دین سے دور ہیں. واقعی اگر تم دین کے پابند بن جاؤ, قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ, مسجد کی طرف آنے والے بن جاؤ. یہ مسجد آج ہماری سونی پڑی ہیں, اللہ کی قسم یہ بھی ہمیں بددعا دے رہی ہیں. یہ مسجدیں ہم نے کس وجہ سے بنائی تھی, آج یہ سنسان پڑی ہوئی ہیں. جو اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہونے والی تھی, جس سرزمین کو جس اس مسلمان کے لیے سجایا گیا, آج وہ مسلمان کتنے پیچھے جا رہا ہے. او میرے بھائیو, آ جاؤ, سمجھ جاؤ, ورنہ ایک وقت آئے گا. واقعی تم کب آؤ گے, جب آؤ گے جب ہمارے مدرسے بند کر دیے جائیں گے, یہ مسجدوں میں تالا لگا دیا جائے گا, یہ ان مسجدوں میں بچے پڑھنے کے بجائے دوسرے جانور باندھ دیے جائیں گے. کب آؤ گے تم میرے بھائیو, جب آؤ. پھر جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے ہاتھ سے وقت نکل جائے, دوسرے ہمارے اوپر حکومت کرے, دوسرے ہمارے اوپر مسلط ہو جائے, پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یاد رکھنا, سب کو چھوڑ کر کے جانا ہے, یہاں اس میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا. سب کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. سب کو اگر ہم اس چند دن کی زندگی کو آقا مدنی علیہ السلام کے سنت کے مطابق گزار لیں گے, قرآن کریم کے مطابق زندگی گزار لیں گے, میرے بھائی قبر کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے, محشر میں جو سختی ہونے والی ہے اس سے بھی بچ جائیں گے, جہنم کا جو عذاب ہے اس سے بھی بچ جائیں گے. اس لیے بھائی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی اب سبھی حضرات ہی نماز پڑھ کے دیں. ماشاءاللہ, الحمدللہ.